آپ سے بھی بڑے آئے، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے سردار آئے. خدا کی قسم اس نظریے کے سامنے جو بھی آیا، جس نے بھی کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ خود تو مٹ گیا، لیکن یہ نظریہ زندہ رہا. اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ابو جہل مکہ کی دھرتی پہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا. ابو جہل نے کہا میں یہ نظریہ نہیں چلنے دوں گا، میں یہ اعلان نہیں کرنے دوں گا، میں حق کی بات نہیں کرنے دوں گا، میں مکہ کی دھرتی پہ رسالت کے پیغام کو عام نہیں ہونے دوں گا. پھر دنیا نے دیکھا ابو جہل مٹ گیا، اسلام زندہ ہو گیا. پھر ابو لہب آیا، اس نے اس کو ملا کیا. ابو لہب مٹ گیا، اسلام زندہ رہا. پھر اتبا آیا، پھر شیبہ آیا، وہ مٹ گئے، اسلام زندہ رہا. وقت گزرتا گیا. پھر عقبہ بن ابی معیط میدان میں آیا، وہ مٹ گیا، اسلام زندہ رہا. وقت گزرتا گیا. پھر ایک دور آیا، پھر یمامہ کا میدان لگا. پھر ختم نبوت کا ڈاکو مسلمہ کذاب میدان کے اندر آیا. پھر حضور کے صحابہ جناب صدیق اکبر کی قیادت کے اندر میدان عمل میں آئے. پھر مسلمہ کذاب مٹ گیا، حضور کی ختم نبوت کا اعلان زندہ باد ہو گیا، اسلام زندہ ہو گیا. پھر وقت گزرتا گیا. پھر میدان کے اندر یزید پلید آیا، یزید لعین آیا. پھر کربلا کا میدان لگا. کربلا کے میدان میں یزید نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، یزید نے اسلام کی نشانیوں کو پاؤں تلے روکنے کی کوشش کی. پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، یزید مٹ گیا، حسین زندہ باد ہو گیا، اسلام زندہ باد ہو گیا. پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. ہر دور میں اسلام کا راستہ روکنے والے آئے. پھر ایک دور آیا جب اسلام پہ حملہ ہوا، حضور کی عزت پہ حملہ ہوا. پھر غازی علم الدین شہید میدان کے اندر آئے. پھر ایک دور آیا، پھر حملہ ہوا. پھر دشمنوں نے کوشش کی. پھر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید میدان کے اندر آئے. پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. پھر پچھلی حکومت کے اندر نواز شریف نے، قادیانیوں کی یاری نے، قادیانیوں کے کہنے پہ ان وقت کے حکمرانوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، حضور کی ختم نبوت پہ لقب زنی کی. پھر پاکستان کی عوام نے دیکھا وہ ویل چیئر والا بابا جسے لوگ جانتے ہیں امیر المجاہدین کے نام سے، کتنا بابا جی رحمت اللہ علیہ عام میدان میں نکلے. پھر فیض آباد کا میدان لگا. پھر چشم فلک نے دیکھا ختم نبوت کے ڈاکو بے نقاب ہوئے اور حضور کی ختم نبوت زندہ باد ہوئی. پھر وقت گزرتا گیا، پھر وقت گزرتا گیا. پھر فرانس نے کوشش کی، فرانس نے اللہ کے نبی کی بہتری کرنے کی کوشش کی، فرانس نے حضور کے خاکے بنانے کی کوشش کی. پھر پاکستانی حکومت نے فرانس کی یاری کے اندر، فرانس کی یاری نبھانے میں اللہ کے نبی کے عاشقوں کے اوپر، حضور کے غلاموں کے اوپر جو ناموس رسالت کا عالم لے کے نکلے تھے. پھر لاہور سے یہ کارواں چلا، وزیر آباد تک گیا. پھر حضور کا نام لینے والوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. وزیر آباد میں کھلے آسمان تلے گولیوں کی بوچھار میں شیلی کے اندر، تیزاب کے سائے کے اندر حضور کے غلاموں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ واضح پیغام دیا کہ سکندر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزمائے، ہم جگر آزمائے. اس وطن عزیز میں کچھ لبرل لوگوں نے میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ ہم یہ نعرہ لگانے والے مٹا دیں گے، لبیک والوں کو مٹا دیں گے، لبیک کا نام لینے والوں کو زندہ نہیں رہے گا، ہم اس جماعت کو کالعدم کر دیں گے. پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، وہ باتیں کرنے والے سوچتے رہ گئے لبیک آج بھی میدان عمل کے اندر ہے.
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और याद रखें जिस मिशन के लिए हम आपको इकट्ठा करने के लिए आए हैं, जो पैगाम हम लेके आए हैं। आज लोग कहते हैं हजरत जी आपकी बात बड़ी ठीक है, आप बात सच्ची कर रहे हैं, हमें हुजूर की इज्जत पे पहरा देना चाहिए, हुजूर के नाम की बात करनी चाहिए। लोग कहते हैं हजरत जी लेकिन बरादरी की मजबूरियां हैं, फलां वडेरे की मजबूरी है, फलां चौधरी की मजबूरी है, फलां हमसाये की मजबूरी है। अब हम क्या करें, हम मजबूरियों में घिरे हुए हैं, हम क्या करें, किसका साथ दें। याद रखना, आज अगर तुझे मजबूरी पिंड के नंबरदार की है, आज तुझे मजबूरी चौधरी की है, आज तुझे मजबूरी वडेरे की है, याद रखना एक मैदान इस दुनिया में लगा है, एक मैदान माशर में लगना है, और वहां आपने भी होना है, हमने भी होना है, सबने होना है। उस दिन बात उसकी बनेगी जो हुजूर के नाम के लिए मैदान अमल के अंदर आया, उस दिन बात उसकी बनेगी जिसने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया, उस दिन नाम उसका बुलंद होगा जिसने हुजूर के नाम पे सब कुछ कुर्बान किया। फिर दुनिया की मजबूरियां तेरी दुनिया में रह जाएगी। उस दिन अगर चाहते हो कि आमिना के लाल के लिवाए हमद वाले झंडे का साया चाहिए, फिर आज वक्त है हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। आज वक्त है हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात, याद रखें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए हाथ भी जो बंदा खड़ा करता है ना, हाथ भी, खुदा की कसम ये हाथ भी बड़ा मुकद्दर वाला बन जाता है। नारा हम बड़ा लगाते हैं जी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा सुनते आए हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है लेकिन वोट कबूल नहीं है। मौत कबूल है हमें, इसका मतलब यह है कि हम इस नारे के साथ भी धोखा करते आए, हम इस नारे के साथ भी दो नंबरी करते आए। हमने सिर्फ दिखाने के लिए ये नारा लगाया, हमने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये नारा लगाया कि हम आशिक़े रसूल हैं। खुदा की कसम साहिब इल्म व दानिश बैठे हैं, मुझे बताएं, आपके अगर बाप को गाली दे दे या आपके बाप के कार्टून बना के पिंड के चौक पे कोई लगा दे, क्या उस बंदे के गले में फूलों का हाथ डालेंगे? बताएं मुझे, उसका गिरबान पकड़ लेंगे? क्यों जी? पूछा जाए जी क्यों किया ऐसा? जी मेरा बाप मेरी गैरत ने, इसने मेरी गैरत को ललकारा है, इसने मेरी सोई हुई गैरत को जगा दिया है, मैं बड़ा गैरतमंद हूं, इसने मेरे बाप के बारे में बात की। अफसोस, बाप के लिए तेरी गैरत जिंदा है लेकिन नबी के लिए तेरी गैरत जिंदा नहीं। बाप के लिए तू गैरतमंद है लेकिन उस नबी के लिए गैरतमंद नहीं जिस नबी ने बाप का एहतराम बताया। उस नबी के लिए तेरी गैरत किधर मर जाती है? बाप के लिए तेरी गैरत है। आज लोग कहते हैं हजरत जी आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, नरम बात किया करें, तो फिर आप भी ऐसा किया करें ना, जब आपकी जात की बारी आए, जब आपके बाप को कोई बुरा भला कहे तो आप भी सर झुका के खड़े हो जाया करें और कहा करें कि और कर लो बात, मैं अमन पसंद। उस वक्त मैंने पसंदी किधर जाती है आपकी? जब बात हुजूर की इज्जत की आए, जब बात हुजूर की नामूस की आए, और फिर हमें याद आ जाती है अमन पसंदी। याद रखें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए बात वही रब की बारगाह में कबूल है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के की जाए। और याद रखें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए जो अमल किया जाता है, आखिरी बात, जो हुजूर की नामूस के लिए अमल किया जाता है। आज अलामा साहब ने आपको नजरिया पाकिस्तान समझाया, आज आपने सुनी बात हुजूर की नामूस के लिए। खुदा की कसम ये जो पर्ची हुजूर के नाम की डाली जाएगी ना, ये पर्ची भी रब की बारगाह के अंदर बड़ी कीमती है हुजूर की नामूस के लिए। ये पर्ची भी, वो कैसे? आप सब ने सुना होगा, ये महीना भी जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर का महीना है। आपने सुना होगा उमर पाक के बारे में कि सैयदना फारूक आजम ये कहा करते थे, बारी ताला मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले ले, अबू बकर की एक नेकी दे दे। ये सुना है ना आपने? कभी गौर किया कि उमर पाक इतनी बड़ी दुआ क्यों करते थे? कभी गौर किया कि उमर पाक ये क्यों कहते थे कि बारी ताला मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी सब ले ले, अबू बकर की गार वाली एक नेकी दे दे? कभी सोचा? मुझे बताएं, खुदा की कसम ईमान से बताएं, उमर पाक के पास नमाजें थोड़ी थी? उमर पाक के पास रोजे थोड़े थे? उमर पाक ने ज़कात अदा नहीं की? क्या उमर पाक ने हज नहीं किया? क्या खुदा की जमीन पे उमर पाक ने अदल कायम नहीं किया? उमर के पास सब कुछ था, नमाजें भी थी, रोजे भी थे, हज भी था, ज़कातें भी थी, खुदा की जमीन पे अदल भी किया, सब कुछ उमर पाक ने किया। और ये सब कुछ देकर
عمر پاک ابو بکر کی ایک نیکی کیوں لینا چاہتے تھے؟ آج میں نے یہ بات سمجھانی ہے، اور اس کے بعد بھی مسئلہ ناموس رسالت نہ سمجھ آئے نا، خدا کی قسم پھر یاد رکھنا ہمارے مقدر سوئے ہوئے ہیں۔ عمر پاک یہ سب کچھ دے کر ایک نیکی کیوں مانگتے تھے؟ اس ایک نیکی کے اندر کیا ایسا تھا کہ وہ ایک نیکی ساری نیکیوں سے بڑی تھی؟ وہ ایک عمل سب اعمال سے بڑا تھا۔ اور میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب سیدنا صدیق اکبر غار میں گیا نا، غار کے اندر تو سانپ کے سوراخ تھے، آپ نے سوراخ بند کیا اور ایک سوراخ میں ایڑی رکھ دی، سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، اور ادھر سرکار مدینہ ابو بکر کی گود میں آرام فرمانے لگ گئے۔ ابو بکر کی گود کے اندر اللہ کے نبی آرام فرمانے لگ گئے، ادھر سانپ ڈس رہا ہے، زہر جسم کے اندر پھیل رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابو بکر سوچتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ہلا نا، کہیں اس بارگاہ کا بے ادب نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں نبی کی ناموس کے پہرے میں کوئی فرق نہ آ جائے، حضور کی ذات کا پہرے دار ہوں، کہیں انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں بے ادبی کی وجہ سے میری زندگی کے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ یہ نہیں، سانپ ڈس رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، تکلیف بڑی ہو رہی ہے، لیکن جناب صدیق اکبر اس لمحے ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے؟ مجھے بتائیں، کیا دشمن مقابلے میں نہیں تھے؟ ابو جہل نہیں نکلا ہوا تھا؟ ابو بکر حفاظت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ کا ادب کر رہے تھے، اور حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے ابو بکر نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی۔ لگائی کہ نہیں لگائی؟ سانپ ڈستا رہا، جان کی فکر کی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تکلیف بڑی تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو آنکھ سے نکلا چہرہ مصطفیٰ پہ، وضحیٰ کے مکھڑے پہ گرا وہ آنسو۔ سرکار بیدار ہوئے، کریم آقا نے پوچھا ابو بکر رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے ساری بات سنائی، یا رسول اللہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اب سنیں وجہ کیا تھی، عمر پاک یہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کرتے تھے؟ عمر پاک جان گئے تھے وہ لمحہ جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے گزرے، اس لمحے جیسا کوئی لمحہ نہیں، اس لمحے جیسا کوئی لمحہ نہیں۔ اور اس دن عمر سمجھ گئے تھے کل میدان محشر لگے گا، کسی بندے کی نیکی کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی نیکی کی گواہی سجدے والی جگہ دے گی، کسی کی نیکی کی گواہی استاد دے گا، کسی کی نیکی کی گواہی پیر دے گا، کسی کی نیکی کی گواہی ہمسایہ دے گا، کسی کی نیکی کی گواہی محلے دار دے گا۔ اس دن رب کی عدالت کے اندر واحد ابو بکر ہوں گے جس کے آنسو کی گواہی چہرے مصطفیٰ دے گا، اور سرکار فرمائیں گے باری تعالیٰ اور تو کچھ نہیں، لیکن ابو بکر کا آنسو بڑا سچا تھا، ابو بکر کا آنسو حضور کی ناموس کے لیے نکلا تھا، ابو بکر کا آنسو حضور کے ادب کے لیے نکلا تھا۔ اب ایمان سے بتائیں، اگر آپ نے پرچی حضور کی ناموس کے لیے دی اور کل بروز محشر یہ پرچی نامہ اعمال میں ڈال دی گئی، ہو سکتا ہے یہ ایک پرچی جو ناموس رسالت کے لیے آپ نے ڈالی، یہ اس دن آپ کی بگڑی ہوئی بات بنا دے، اور اس دن یہ پرچی بول کے کہے مولا اس بندے نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن حضور کی ناموس کے لیے اس نے یہ پرچی ڈالی تھی، حضور کی ناموس کے لیے یہ میدان عمل کے اندر آیا تھا، اس دن اس پرچی کا مول پڑ جائے گا، مول پڑ جائے گا، اور اس دن ہماری بگڑی ہوئی بات بن جائے گی۔ اگر آج چاہتے ہو تو حضور کی ناموس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یوسی کماری والوں، آج ہاتھ کھڑا کر کے یہ اعلان کرو کہ 74 سال ہو گئے، ہم نے سب کو آزمایا، اب ہم نے حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ آپ کھڑا کر کے کہو، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، حضور کی نماز کے لیے ہر وقت میدان میں رہنا ہے۔ یہ ہاتھ بھی فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کھڑا رکھ رہے ہیں، حضور کی عزت کے لیے ہر لمحہ پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بننا ہے۔ اور اب اسی کمہاری والا کے اندر بلدیاتی الیکشن کے اندر انشاءاللہ عزوجل ہر گلی، ہر محلہ، ہر چوک، ہر گھر سے ایک ہی آواز آنی چاہیے، جو بھی آپ کے دروازے پہ آئے کہنا پیچھے ہٹ جا، اب ہمارا نوٹ، ہمارا ووٹ، ہماری سپورٹ نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ لبیک